ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیوں یہ مانگتے ہیں نا؟ اور حج کے زمانے میں بھی رکن یمانی سے حجر اسود تک کے درمیان میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے۔ پھر اور کیا چاہیے بھائی؟ جس کا پردیس بھی بن جائے اور وطن بھی بن جائے تو پاکیوں کی یقین ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پردیس ہے، یہاں بھی بھلائی مل جائے اور آخرت میں بھی بھلائی مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور پھر جہنم سے بھی نجات، وقنا عذاب النار۔ لہذا اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں تفسیر المعانی سے، جو دنیا میں سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے۔ اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی زبان میں اتنی عمدہ تفسیر دنیا میں نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر پر عاشق تھے۔ تفسیر بیان قرآن دیکھیے آپ کا، اسی سے زیادہ لیا گیا، حالانکہ بے حد کم غریب آدمی پڑھنے کے زمانے میں، یہ مفتی بغداد بھی ہے، مگر پڑھنے کے زمانے میں اتنے کمزور غریب تھے، فرماتے ہیں میرے پاس تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تھا تو میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن غریب جس کو اللہ چاہے پھر اتنا بڑا اونچا درجہ دیا کہ بڑے بڑے مالدار ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جمع ہوتا ہے۔ ارادوں سے کیا مراد ہے کہ جو چیز ٹھان لے اس پر قائم رہتا ہے۔ بیگن کی طرح تھالی کا بیگن کہتے ہیں نا، جدھر چاہ الٹ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ارادے پر قائم رہتے۔ نیک جس چیز سے توبہ کر لیجیے، جان دے دیجیے مگر مالک کو ناراض نہ کریں۔ اگر حیادار آپ بنتے، جس شخص کو احساس ہو کہ میں شریف زیادہ ہوں اور حیادار ہوں اور میں ایک معزز انسان ہوں، اپنے خاندانی لحاظ سے بھی سارے دنیا کے باحیا لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ سمجھ لیجیے اس سے بڑھ کر بے حیا کوئی نہیں ہے بے شرم جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ فإن حقیقت الحیا، حقیقت حیا کیا چیز ہے جو محدثین نے لکھا ہے؟ فإن حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ یرا کا مولا کا ہے تو نہا کا، کہ تمہارا مولا تم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے۔ تمہارا مولا آسمان والا، اے زمین والوں غور سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے۔ اس کو کہتے ہیں شرم و حیا۔ اپنے سر پر جوتے لگاؤ جو رات دن نالاتی اور نافرمانی میں مبتلا ہے، اور اگر انہیں کوئی ذرا سا کہتے تو ہماری توہین کر دیا، ارے تم تو خود اپنے کو رات دن ذلیل کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عزت اسی کو دیتا ہے جو تقویٰ سے ہوتا ہے۔ کوئی خاندان کام نہیں آتا۔ بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو جوتے پڑے ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ تقویٰ والا وہی ہے، چاہے غریب ہو، مسکین ہو، دبلا پتلا کمزور ہو، لیکن تقویٰ سے رہتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اور جو پھینسے کی طرح موٹا ہو، بہت قیمتی لباس پہنتا ہو، شاندار موٹر پر چلتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو ناراض رکھتا ہے، اس کو لاکھ ملیں گے، گھوسے ملیں گے۔ عزت کبھی نہیں مل سکتی گنہگار کو، یاد رکھو اس کو۔ عزت لازم ہے تقویٰ والوں کے لیے اور ذلت لازم ہے گنہگاروں کے لیے۔ ہر نافرمان کو ذلت کا عذاب لازم ہے، اللہ آئیں گے تو مگر توبہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ خدا اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مانگیں تو میری گزارش آپ کو یاد آ جائے کہ میں خدا تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اتنی نعمتیں اس حسنہ میں داخل ہیں، دنیا اے خدا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، لیکن دنیا کی بھلائی میں سے کیا کیا چیزیں؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے کہ ہم عافیت سے رکھیں، اور عافیت کے کیا معنی ہیں کہ دنیاوی جسمانی مصیبت بھی نہ ہو اور کسی معصیت میں ابتلا نہ ہو، پھر وہ عافیت میں ہے۔ کھا کے ٹھنڈا ہو اور شاندار ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے لیکن خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ عافیت میں نہیں۔ مصیبت میں بھی مبتلا نہ رہے اور معصیت میں بھی مبتلا نہ رہے، اور اگر مصیبت میں مبتلا ہے لیکن معصیت میں مبتلا نہیں، یہ بھی عافیت میں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار آیا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے دریا کے کنارے سادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو بخار چڑھ گیا تو اس سے مرید ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ کی تعبیر سے سب کا بخار کرتا ہے۔ فرمایا شکر ہے کہ میں بخار میں مبتلا ہوں لیکن کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں، کیونکہ بخار نزلہ زکام کوئی تکلیف سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور نافرمانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے یا جوتے پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس ظالم سے بڑھ کر کون بد نالائق و محروم ہے
جس سے اس کا مالک اتنے بڑا قدرت والا اور محسن اور رب العالمین نظر پھیر لے. کیا زندگی ہے اس ظالم کی. واللہ کہتا ہوں مجھے اتنا غم ہوتا ہے خدا تعالیٰ مجھ کو میری اولاد کو اور آپ سب کو آپ کی اولاد کو ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی میں نہ جینے دے. اللہ جو اپنے فرمانبردار کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. اور جس کو غضب کی نظر سے دیکھتا ہے جس کے دل پر خدا کی لعنت اور غضب برستا ہے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. دونوں عالم کو میں نے بیان کیا. میں نے دونوں عالم کو بیان کیا. ایک وہ شخص جو اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ اللہ کر رہا ہے خدا کو خوش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی خوشی کی ضمانت اور کفالت کو قبول فرماتے ہیں. اور جس کو اللہ خوش کرتا ہے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. ساری دنیا کے سلاطین اس کے عالم کو نہیں پہچان سکتے. سارا عالم اس کے دل کی خوشی کے عالم کو نہیں سمجھ سکتا اللہ وہ جس کا دل اللہ خوش کرتے ہیں. اس کا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملا. اسی لیے گنہگاروں کی دل کے سے پوچھو کہ دل پر کتنی ان کی بےقیدی گناہ کے بعد تنگ ہو جاتی ہے. دنیا اسے اندھیری معلوم ہوتی ہے اپنی زندگی سے بھی بیزار ہو جاتا ہے انسان. کتنے لوگوں نے آخر میں پریشان ہو کر پھر کیا حرام موت مر گئے. مگر حرام موت کو بھی شاعر نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جب قبر میں بھی ڈنڈے پڑنے لگے اب کہاں جاؤ گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خیر اب آپ تفسیر سنیے تاکہ جب دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے خدا ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما تو آپ 12 نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں. اس حسنہ کی تفسیر میں 12 نعمتیں شامل ہیں. اب گنیے. نمبر 1 عافیت جس کو آپ نے ابھی سمجھ لیا. نمبر 2 بقدر ضرورت رزق و روزی کہ کسی کا محتاج نہ بقدر کفاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے اللہم ارزقنی علی محمد قوتا و کفافا یعنی میری اولاد کو اتنا دے دے جس سے کافی ہو جائے کسی کی محتاج نہ رہے. مگر زیادہ مالداری نہیں مانگی. تو 2 ہو گئی نا بھائی. اب تیسری کیا نعمت ہے المرأۃ الصالحہ نیک بیوی. دیکھا آپ نے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے بیوی کے پیچھے پڑے ہوئے چکر میاں اگر نیک بیوی ہے تو وہ حسنہ کی تفسیر ہے. تمہارے گھر میں قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر موجود ہے اگر نیک بیوی ہے تو سمجھ گئے آپ لوگ. ہاں نیک بیویاں کیا ہیں اس آیت کی تفسیر ہے المرأۃ الصالحہ نیک بیوی. نمبر 4 علم دین جاہل نہ رہے. علم دین سیکھے چاہے مدرسے میں عالم بنے چاہے علماء کی صحبت میں اور دینی کتابیں پڑھ کر بہشتی زیور ہی پڑھ لے تو آدھا مفتی ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر بہشتی زیور پڑھ کر اردو میں اسے یاد کر لے تو وہ آدھا مفتی ہو جائے گا. 4 ہو گئی نا بھائی. اور توفیق عبادت علم ہے عبادت نہیں کرتا اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو سمجھ لو عبادت کی توفیق بھی حسنہ جو خدا تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہے وہ حسنہ نہیں. کتنا بڑا خوش نصیب کہ اپنے معبود کی عبادت میں مالک کی عبادت میں لگا ہوا. والمال الصالح اور مال ایسا جو حلال ہو رزق حلال جس کو طیب پاکیزہ مال یہ نہیں جو گڑبڑ والا مال کالا دھن نہیں. لیکن کالا دھن کی تفسیر بتاؤں گا. بعضی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے نزدیک ہوتی ہیں مگر علماء سے پوچھ کر کے کام کرو. علماء دین جس کو کہتے ہیں وہ ہے اصل میں یار حکومت مفتی نہیں ہے مفتی علماء دین ہے. وہ اولاد الابرار الاولاد الابرار دیکھو الف لام داخل ہے اس میں. یہ وسیع عربی نہیں جیسے دل روڈ میں ایک ہوٹل ہے اس کا نام ہوٹل المشائخ. وارے بھائی واقعی عربی میں ٹے بھی ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوچھا کیا یہاں مشائخ لوگ کھاتے ہیں کیا. ہوٹل المشائخ یہ کوئی عربی ہے. مضاف تو میں ٹے آ گیا اور مضاف ہے عربی جہاں ٹے ہوتا ہے وہاں عربی نہیں آ سکتی. تو الاولاد الابرار اولاد الابرار کیا مطلب نیک بچے اگر ہو جائیں لائق اولاد ہو جائے سبحان اللہ یہ بھی حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. سب لوگ شکر ادا کرو جس کو لائق اولاد مل جائے. اور لائق اولاد کب بنتی ہے جب لائقوں کی صحبت میں ان کو لے جاؤ گے. خود تو بابا پہنچتے ہیں ہر دینی مجلس میں اولاد اپنی ٹیڈی بنی ہوئی اور ادھر سے ادھر پھرتی. کبھی ان کے کان میں نہیں کہتے کہ بیٹا کچھ دیر کے لیے صالحین کی مجلس میں چلو. یہ بابا کی داڑھی صالحین کے صدقے میں ہے. تم بھی آنا جانا رکھو انشاءاللہ تعالی صالحین کی برکت سے
لائقوں کی برکت سے نالائق لائق بن جاتے ہیں. جس کا قلب سلیم ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کو نیک بنائے، دوزخ سے بچائے. تب سمجھ لو اس کا ایمان دوزخ پر ہے. اور اگر خود تو ہر وقت کانپ رہا ہے، لیکن اولاد جو ہے جو چاہے VCR دیکھے، سنیما دیکھے، پکچر دیکھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، کبھی کچھ نہیں کہتا کہ اولاد ناراض ہو جائیں گے تو میری روٹی بوٹی بند کر دیں گے. ادب، اکرام، محبت سکھاؤ، لاٹھی نہ مارو بھائی. کہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے. پیار و محبت سکھاؤ کہ بھائی ہمیں چلو آج فلاں مجلس میں تو دین کی بات سن لو. جمعے کے دن عموماً چھٹی بھی ہوتی. تو اولاد الابرار، الاولاد الابرار، الف لام داخل ہے اس پر، الاولاد الابرار. یہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کی تفسیر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھلائی عطا فرما دی. رخصناء الخلق، اور مخلوق میں رسوا نہ رہے. ارے صاحب صورت ہی صورت ہے، گول ٹوپی دیکھ لو، لمبا کرتا، یہ بڑی داڑھی، مگر آپ ان کی حقیقت سے واقف نہیں. اس سے پناہ مانگو. خلق میں رسوائی سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من خزی دنیا و خزی الآخرہ. اے خدا ہم پناہ چاہتے ہیں دنیا کی رسوائی سے بھی، قیامت کی رسوائی سے. اس لیے تفسیر حسنہ میں ثناء الخلق ہے کہ مخلوق ہے ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے، بڑے نیک بندے. اور بھائی بڑے کاٹو ہیں، خطرناک، بہت ہی مغرور الغضب شخص ہے، ہر آدمی اس سے خائف رہتا ہے. یہ حالت خطرناک. یا برائیاں لوگ کرتے رہے تو مخلوق میں ذلیل ہونا کوئی نعمت ہے؟ یہ بتاؤ بھائی. لہذا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی، ثناء الخلق، خلق میں اس کی تعریف ہے. اور صحت، تندرستی بھی حسنہ میں داخل. اور والنصرۃ علی الاعداء، اور دشمن پر اللہ تعالیٰ اس کو مدد دشمن پر کر کے غالب کر دے، یہ بھی حسنہ میں ہے. والنصرۃ علی الاعداء، اور اعداء میں شیطان و نفس بھی ہے. جو شخص شیطان و نفس سے مغلوب رہتا ہے یہ حسنہ سے محروم، دشمن سے مغلوب، دشمن پر غلبہ ہو جائے، شیطان و نفس پر. لاکھ یہ الیکشن میں ہم سے ووٹ مانگے، نفس شیطان سے کہہ دو کہ ہم تو ووٹ اللہ اور رسول کو دیں گے، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کام میں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہ کروں گا. نفس شیطان دشمن کو کہیں ووٹ دیا جاتا ہے؟ اس کو دیکھ کر تو ووٹ میں ہو جانا چاہیے. دشمن کو دیکھ کر ووٹ میں چھپ جاؤ. والفہم فی کتاب اللہ، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اس کو فہم عطا ہو جائے. فہم کیسے ہوتی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے کہ بیٹھ کر کے. آپ نے فرمایا تم تلاوت نہیں کرتے ہو؟ وترکوک قائمہ، اور لوگوں نے آپ کو کھڑا چھوڑ دیا اور چلے گئے منڈی میں، گلہ آ گیا اس کے پیچھے لگ گئے، میرے نبی کو کھڑا چھوڑ دیا. تو معلوم ہے آپ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. دیکھو قرآن پاک کی سمجھنے کی فہم ہونی چاہیے. والفہم فی الدین ہے. ایسے ہی ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. بارش، ایک نے کہا بارش نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو استغفار کرے گا مجھے راضی کر لے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا، ہم اس کو بارش عطا کر دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا. دوسرے نے کہا کہ ہمارے اولاد نہیں ہوتی، ذرا تم بھی استغفار کرو کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور ہم تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے، اولاد بھی بڑھا دیں گے. تو مال والا تنگ دست جو آیا اس کو بھی وہی بتایا، اولاد کی جس کی نہیں ہوتی تھی اس کو بھی یہی بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے، اپنے رب کو خوش کر لو گے، گناہوں سے معافی مانگ لو گے، تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ بارش بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، مال میں برکت دیں گے. یمددکم باموال، اموال کو پہلے اللہ نے نازل فرمایا. یمددکم باموال وبنین، اگر اولاد کو پہلے مقدم فرماتے تو بندے گھبرا جاتے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی، کھلائیں گے کہاں سے؟ مال کو پہلے نازل کر دیا کہ یمددکم باموال، ہم تمہیں مال زیادہ دیں گے، وبنین، اور اولاد زیادہ دیں گے. سبحان اللہ، کیا اسلوب، کیا ترتیب ہے. دوستو سمجھو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت اور گو کے بارے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کے کلام میں. اور اسی قرآن کے اسلوب کے تحت
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی اماں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا خادم 10 سال کا آپ اس کے لیے دعا فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کیا؟ اللہم بارک فی مالہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے. محدثین لکھتے ہیں اس کے بعد والدہ، اس کے اولاد میں مال پہلے. اسی قرآن شریف کے تحت نبی جو کچھ بولتا ہے بالکل قرآن پاک کی تفسیر ہوتا ہے. اللہ بارک فی مالہ، اللہ انس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت دے. اس کے اولاد میں کتنی اولاد ہوئی؟ 98 اولاد ہوئی. اور مال اتنا برکت کی ہر سب کی کھجور میں ایک فصل، اور ان کی کھجوروں میں 2 فصل آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی وَعَطِلْ عُمْرَهُ، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ انس کی عمر طویل کر دے، زندہ. فرمایا اتنا زندہ رہا بقیت حتی سئمت الحیات، میں اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، حضرت انس صحابی کے الفاظ ہیں کہ بقیت حتی سئمت الحیات، اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. بصرہ کے آخری صحابی ہیں یہ، یعنی ان کے انتقال کے بعد پورا بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. وغفر لہ، اے اللہ انس کے گناہوں کو معاف کر دے. جب تینوں دعائیں قبول ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض الرابعہ، چوتھی دعا قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے نبی کی کوئی دعا میرے لیے رد نہیں ہوگی. جب 3 قبول ہوئی تو چوتھی کی میں امید رکھتا ہوں. تو اس کا نام فہم قرآن ہے کہ جو بارش کے بغیر پریشان ان کو بھی استغفار، مال کے لیے جو پریشان ان کو بھی استغفار. کیا مطلب استغفار؟ زبانی نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے. یہ ہے استغفار کی روح، یہ ہے کہ حالت گناہ میں مت زندہ رہو، جلدی سے توبہ کر کے مالک کو خوش کر لو. اور جن کی اولاد نہیں تھی ان کو بھی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یجعل لکم جنات یجعل لکم انہارا، باغات بھی ہم دیں گے اور دریا میں نہریں بھی دیں گے. ایک شخص نے کہا حضرت میرے شادی نہیں ہوتی. فرمایا جاؤ تم بھی استغفار کرو تمہاری شادی ہو جائے گی. اس نے اس آیت میں تو اس کا شادی کا تذکرہ نہیں کیا اللہ میاں نے. فرمایا جب اولاد دے گا کہاں سے دے گا بیوقوف؟ مال بڑھائے گا اولاد دے گا تو اولاد تیرے پیٹ سے نکالے گا. ارے بیوی میں دے گا تب نہ اولاد ہوگی. تو اس کا نام فہم قرآن ہے. اور 1 نمبر آخر میں یہ سے دین سیکھو. پہلے پوچھو کہ آپ نے دین کہاں سے سیکھا، آپ نے کس سے تربیت پائی، آپ کس کے مربع ہیں. پہلے مربع ہونا ثابت کرو، پھر اسے اپنا مربی بناؤ. سمجھاؤ نہیں؟ ہاں آج کل یہ بھی ہے، تربیت خود نہیں لے رہے ہیں کسی سے، خود مربی بننا چاہتے ہیں. اور 12واں نمبر میں نے عرض کیا تھا کہ حسنہ کی 12 تفسیر ہے. 12واں نمبر کیا ہے؟ صحبت صالحین. جس ظالم کو صالحین کی صحبت سے نفرت ہو یا پریز کرتا ہو یا صلحاء کی جماعت کو حقیر سمجھتا ہو، سمجھ لو کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ سے محروم ہو. صحبت صالحین سب سے بڑی حسنہ ہے. یہ تو اتنی بڑی حسنہ ہے کہ کتنے فاسقین صحبت صالحین سے صالحین ہو گئے. نالائق لوگ لائقوں کی صحبت سے لائق ہو گئے. وہ فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اب اس کی بھی تفسیر سن لیجیے. آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی حسنہ نمبر 1، اس کو بھی شمار کیجیے. آخرت کی حسنہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کیا مل جائے؟ جنت. نمبر 2 کیا ہے کہ ہولناکیوں سے سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہیں، خطرناک حالات ہیں، ان سے اللہ سلامت رکھے. یعنی یوم محشر کے ہولناک حالات سے وہ محفوظ ہو. الجزہ دوسرا کیا؟ السلامہ من حول الموقف. سلامت رہے. موقف کیا چیز ہے؟ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ. ہولناکیوں سے اللہ بچائے. وسوء الحساب، اور اس سے احتساب و مواخذہ نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب دے گا کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا؟ اے اللہ ہمیں ہمارا حساب آسان لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ میاں ہمارا حساب آسان لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کا نام اعمال ایک نظر ڈالے اور کچھ نہ پوچھے، فرمایا جاؤ جنت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدر کرو. اور ایک حسنہ آخرت کی اور ہے. کہ ہوگی ابھی تک؟ چوتھی حسنہ کیا ہے؟ بڑی بڑی آنکھ والی حوریں. ترجمہ صحیح اس کا یہ، گوری گوری بڑی آنکھ والی اور پتلی سخت کالی اور سفیدی نہایت سفیدی. سفیدی سخت سفیدی اور پتلی نہایت کالی.
اور پانچویں حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا، بھلا نعمتوں سے اعلیٰ ہوگا۔ جب انسان اپنے اللہ کو دیکھے گا تو جنت بھی یاد نہ رہے گی۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو نہ حور یاد آئے گی، نہ شراب کی نہریں یاد آئیں گی، نہ کوئی نعمت نہیں یاد آئے گی، کیونکہ جب منیر نعمت دینے والا سامنے آ گیا تو کہاں نعمت یاد آ رہی؟ جب نعمت دینے والا سامنے آ گیا دیدار الہی کے وقت میں تمام حدیثیں موجود ہیں کہ کسی اہل جنت کو حوریں اور جنت کی کوئی نعمت یاد نہ رہے گی جب اللہ سامنے ہوگا، ان کا جلوہ سامنے ہوگا۔ تو جگر صاحب نے داڑھی رکھی تب اپنے ہی اوپر شعر کہا کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ لیکن جگر صاحب کہتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ دوستو بس یہی مقصد ہے، کھانا پینا کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا، یہ تو ہماری زندگی کے لیے دیا ہے کھانا پینا، مگر زندگی اپنی بندگی کے لیے دیا۔ کوئی بعض لوگ اپنے جسم کو امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس سمجھتے ہیں، یعنی ادھر سے روٹی ڈالی اور نیچے صبح لیٹرین میں ایکسپورٹ کر دیا، تو کیا ہم لوگ دفتر ہیں نوز باللہ ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے ہوئے ہیں سب لوگ۔ ارے بھائی یہ جو کھا رہے ہو اس رزق روٹی سے جو خون بنے اور خون سے جو طاقت بنے اس طاقت کو اللہ پر فدا کر دو، آنکھوں میں جو روشنی آئی خدا پر فدا کر دو، اسے نامحرموں اور امردوں کو مت دیکھو، کان میں جو سننے کی طاقت آئی قرآن شریف سنو، اللہ والوں کی باتیں سنو، زبان میں جو طاقت آئی سبحان اللہ کہو، اللہ کی گیت گاؤ، ٹانگوں میں جو طاقت آئی مسجد جاؤ، عمرہ کرو، روزے مبارک کی زیارت کرو، ہاتھوں کی جو طاقت آئی علماء سے مصافحہ کرو اللہ والوں سے، اور حضر اسود کا بوسہ دو، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرو۔ سر میں جو طاقت آئی سر کو اللہ کے قدموں میں رکھو۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا والوں تم کو کوئی ٹوپی حاجی لا کر دے دیتا ہے تو 3 دفعہ شکریہ ادا کرتے ہو، لیکن جس نے سر تمہیں عطا کیا ہے اگر سر نہ دیتا خدا تو ٹوپی کہاں رکھتے۔ اور نمبر 6 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور نمبر 6 کیا ہے 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسان سے بخش دے۔ اگر عمل قابل نہیں ہے، ہمارے اعمال صحیح نہیں تو اپنے احسان سے ہم کو فیصلہ کر دے جاؤ ظالموں اور نالائق ہو لیکن میں احسان کرتا ہوں۔ جیسے آدمی کہتا ہے پاس ہونے کا نمبر تمہارا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ممتحن جو ہے ڈائریکٹر تعلیمات کہتا جاؤ ہم نے بطور احسان کے تم کو پاس کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بطور احسان کے ہم کو نجات دے دیں۔ آج یہ تفسیر آپ لوگوں نے سن لیا، اس لیے میں نے اس کی تیاری کی۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچائیے۔ وقنا عذاب النار معنی کیا ہے؟ دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ کیا مطلب؟ اس کی تفسیر سنیے، احفظنا منہ بالعفو والمغفرہ، یعنی جہنم کی آگ سے ہمیں اپنی معافی اور مغفرت کے ذریعے سے نجات دیجیے، حفاظت فرمائیے، دوزخ میں نہ ڈالیے، اے اللہ ہم کو آگ میں نہ ڈالیے، یہ سکھایا اللہ نے۔ یہ کہو اپنی معافی سے، بالعفو والمغفرہ، معافی اور مغفرت سے ہم کو دوزخ کی آگ میں نہ ڈالیے، اور ہمیں ان لوگوں میں داخل کر لیجیے ممن يدخل الجنت من غیر عذاب، جو عذاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ وقنا عذاب النار۔ اور حضرت حسن نے اس کی تفسیر فرمائی، احفظنا من الشہوات والذنوب، احفظنا من الشہوات والذنوب، ہمیں ایسی بری بری خواہشوں سے پاک کر دیجیے، حفاظت دے دیجیے، اور ایسے گناہوں سے بچا دیجیے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ المودیہ، مودیہ مانے پہنچانے والے، یعنی یہ فضنا من الشہوات والذنوب المودیہ، المودیہ الی عذاب النار، یعنی جو عذاب نار تک لے جانے والے ہیں ان سے بھی ہمیں ان گناہوں سے بھی بچائیے۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ منہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اے اللہ جو عذاب دنیا آخرت میں دینا ہے وہ ہم کو دنیا ہی میں دے دیجیے مگر وہاں عذاب نہ دیجیے۔ تو کیا ہو گیا؟ بیمار پڑ گیا، شدید بیمار، ایسا بیمار تھا جیسے کبوتر کے بچے کا پر نوچ لو تو کیسی خراب شکل ہو جاتی ہے، کھال اس کی بیماری سے بس خراب ہو چکی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے شخص تو کوئی دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جو وہاں دینا ہے وہ عذاب دنیا میں دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہایت نامناسب، بہت ہی تمہارا یہ دعا صحیح نہیں ہے،
سبحان اللہ آپ نے فرمایا. تعجب ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو تم دنیا میں مانگ رہے ہو. کیوں نہیں کہتے ہو تم کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی. ربنا آپ نے فرمایا یہ پڑھو, یہ دعا سکھایا آپ نے اس بیمار کو, یہ دعا سکھایا. کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایسے دعا مت کرو کہ اللہ جو عذاب وہاں دینا یہی دے دو. خبردار, اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. آج بھی بعض لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نے جو وہاں دینا ہے ہمیں یہی دے دو. توبہ توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, تعجب ہے تمہاری اس نادانی پر, تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو. لہذا آپ نے دعا سکھایا. یہی آیت, اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث پیش کی تاکہ صحیح طریقے سے یہ آیت سمجھ میں آ جائے. اور پھر آپ نے کیا کیا, دعا اس کے لیے دعا فرمایا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو اس سے 3 مسئلے ثابت ہوئے اس حدیث سے کہ مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. نمبر 2 اس کی شفا کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اور نمبر 3 اگر وہ کوئی نامناسب حرکت کرے تو سبحان اللہ بھی کہہ دو. تعجب کا موقع, تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سننا. ہم لوگ اکثر بولتے ہیں سبحان اللہ, آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, یعنی تعجب ہے آپ کو. تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا اس حدیث سے سنت ہونا ثابت ہوا. بس آج کا مضمون ختم. اب دیکھو بھائی, حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت نے ہر گھر کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ ایجاد فرمایا. اس کا نام دعوت الدائی ہے, تعلیم المسلمین و تفہیم المسلمین. وہ کیا ہے کہ روزانہ آپ لوگ اپنے گھر میں 10 منٹ کے لیے بچوں کو جمع کر لیجیے, بیوی کو بھی بیٹھا لیجیے اور وہاں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لو, ایک تسبیح درود شریف پڑھ لو, ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو. اس سے کیا ہوگا, اللہ کی رحمت نازل ہوگی آپ کے گھر میں اور بیوی بچے اللہ کے ذکر کی برکت سے نیک بن جائیں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو انعام سے نوازیں گے کہ ہمارے یہ شخص تنہا ذاکر نہیں تھا, سب گھر والوں کو بھی ذکر میں لگاتا تھا. نمبر 2 ایک حدیث کوئی سنا دو یا حکایت صحابہ سے کسی صحابی کا واقعہ سنا دو. مطلب تھوڑی دیر دین کی تعلیم گھروں میں ہونا چاہیے. اب آپ لوگ بتائیے اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ شروع کریں گے, صرف مانگتے ہیں 10 منٹ. کیوں بھائی 1440 منٹ ہم گھر میں رہیں اور 10 منٹ کے لیے اپنی بیوی بچوں کو کچھ نہ سنائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ دین سے مانوس ہو جائیں گے. ورنہ ہماری خیر نہیں ہے. سمجھ لیجیے آپ, اگر بچے نالائق ہو گئے, بیوی سب گھر برباد گناہ گار ہو گیا تو ہماری بھی نہیں چلے گی. ہم کچھ کہیں گے, بیوی بچے کچھ کہیں گے. اس لیے ہمارے ذمے انفسکم, ہمیں بھی دوزخ سے بچانا فرض ہے. وہ اہلیکم, اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانا فرض ہے. جس کا طریقہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا اور میرے شیخ نے بیان فرمایا کہ کم سے کم 10 منٹ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں, آج سے ارادہ کر لیجیے کہ اپنے گھر میں 10 منٹ دین کی کوئی کتاب سے, حیات المسلمین حکایت صحابہ, حیات المسلمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, ایک حدیث اس سے سنا دی 1 منٹ میں 2 منٹ میں, اور 1-2 منٹ کسی صحابی کا واقعہ سنا دیا تبلیغی نصاب سے, اور 5 منٹ اللہ کا ذکر کر لو. ایک ہی تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا. 14 تاریخ والا تو کم سے کم ایک تصویر تو گھر والے پڑھ سکتے ہو, 2-3 منٹ لگتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور جب لا الہ الا اللہ پڑھے سب کو سمجھا دو کہ 7 آسمان پار کر کے یہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. یہ تصوف مستدل بھی حدیث ہے, حدیث سے ثابت ہے. تو کیا آپ اپنے بال بچوں کو اللہ میاں سے دور رکھنا چاہتے ہو بھائی؟ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کیوں نہیں اپنے بال بچوں کو بھی اللہ میاں سے ملاقات کرا دیتے ہو؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے 7 آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے, تو آپ بھی ملاقات کیجیے اللہ میاں سے, بال بچوں کی ملاقات کیجیے اور دعا بھی کر لو اللہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے لا الہ سے غیر اللہ سے قلب کو پاک فرما دے, الا اللہ سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے. بھائی 10 منٹ کے لیے آپ لوگ دیں گے؟ اور ابھی ایک رجسٹر میں وعدے پر اس وعدے کو دستخط کرنا ہے اور اس کی رپورٹ حضرت نے مانگی ہے. شاہ عبداللہ صاحب فرمایا کہ جتنے لوگ تم کو یہ وعدہ کر لیں دین پھیلانے کا کم سے کم اپنے گھر والوں کو, اس کے بعد ایک کتاب ہے اشرف الخطاب, اس میں
دین کے لیے کہنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ نمازی بے نمازی سے کیسے بات کریں، روزہ جو نہیں رکھتا اس سے کیسے بات کریں، اس میں سب طریقہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے لیکن مہربانی کر کے مسجد میں آ جائیے تاکہ 27 گنا ثواب مل جائے، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو بس طریقہ سب لکھا ہوا ہے اس میں۔ دیکھو خطاب برائے خیال صاحب، خطاب برائے تارک نماز، اب حضرت نے اتنی محنت کی ہے تو اس میں طریقہ بھی لکھ دیا۔ دیکھو خطاب برائے تارک نماز، بھائی صاحب ایک بات کہنی ہے کہ آخرت کی تباہی کے علاوہ آج کل کی مصیبت و پریشانی کا اصلی سبب ہم سب کے اعمال ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مصیبتیں دور ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ سب لوگ دعائیں کریں اور اپنے اعمال درست کریں، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے کہ نماز کے وقت میں مسجد پہنچا کیجیے۔ یہ نہ کہو کہ آپ بے نمازی ہیں اور نہ کہے گا آپ کو کیا معلوم ہم گھر میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کیا یہ حکیم الامت کی زیادہ دیکھو ہے کہ آپ نماز کے وقت مسجد پہنچا کیجیے تاکہ جماعت کے ساتھ دعا کرنے میں آپ بھی شریک ہوں، تاکہ جماعت کے ساتھ دعا کرنے میں آپ بھی شریک ہوں۔ آپ دعا کے وقت میں آمین کہتے رہیے، اس طرح سب دعائیں آپ کی طرف سے بھی ہو جائیں گی۔ کلمہ طیبہ کی کثرت ضرور رکھیے، یہ بہت سوچیے کہ آخرت کی کیا تیاری کی۔ ایک نمونہ یہ آپ کو مفت میں یہاں سے ملے گا، مفت کا ہے مگر مفت کا چھپا نہیں ہے، اس میں اہل خیر کے مال لگے ہیں، لیکن آپ یہاں سے ایک ایک لیجیے اور آج سے اپنے بے نمازی بھائیوں کو، بے نمازی بیوی کو، ہر ایک کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو اس میں اور بھی تمام سب طریقے لکھے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا طریقہ، روزہ جو نہیں رکھتا اس کا طریقہ۔ دیکھیے بھائی صاحب رمضان شریف آ رہے ہیں یا شروع ہو چکے ہیں، اس کے متعلق ایک خاص گزارش آپ سے کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خاص تاکید روزہ کے لیے کر دیں، اور اس کا بڑا لحاظ رکھیں کہ بلا کسی مسلمان حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، اور اگر کسی شرعی کی وجہ سے آپ یا آپ کے گھر والے روزہ نہ رکھ سکیں تو کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کھائیں۔ بالخصوص سڑک پر بیڑی سگریٹ پان کھانا، اس سے بہت سختی کے ساتھ بچیں، کیونکہ اس مبارک مہینے کی بے حرمتی ہے جو کسی طرح درست نہیں ہے، اور ان چیزوں سے ضرور بچیں جو روزہ کو خراب کرنے والی ہیں۔ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب کہ رمضان میں بھی ظالم گناہ نہیں چھوڑتے، جو حج نہیں کرتا اس کے لیے الگ ہے۔ اس کو آپ لوگ لے لیجئے اور 10 منٹ گھر میں اپنا نکالیں گے سب لوگ بھائی اپنے اپنے بیوی بچوں سے۔